السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی کتاب گل لالہ کے سبق نمبر 7 ایک مکڑا اور مکھی اس کی تشریح کریں گے۔ اس کو ہم نے پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ میں ہی دیکھنے بھی ضروری ہیں۔ پسیجنا، رحم یا ترس کھانا، خوشامد، جھوٹی تعریف، فریبی، دھوکہ دینے والا، کٹیا، جھونپڑی، کلگی، پرندوں کے سر پر تاج، کنیا، ہیرے کے ٹکڑے، کھٹکا، ڈر، میسر، دستیاب۔ اب اس کی تشریح، ہم نے نظم کو کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا ہے، شعر تو ہم نے پڑھے تھے، تب اس کی ہم تشریح پڑھتے ہیں۔ اس کا بند نمبر 1 ہے، اس کی تشریح۔ یہ بند علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی گئی نظم ایک مکڑا اور مکھی سے لیا گیا ہے، جو 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب گل لالہ میں موجود ہے۔ اس بند میں ایک مکڑا ایک مکھی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم ہر روز اس رستے سے گزرتی ہو، مگر کبھی بھول کر بھی میرے غریب خانے پر نہیں آئیں۔ درست ہے کہ غیروں سے نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنوں کے ساتھ ایسی لا تعلقی مناسب نہیں۔ اگر تم میرے گھر آؤ تو میری عزت افزائی ہوگی، میری دعوت قبول کرو تو سامنے سیڑھی ہے، آ جاؤ۔ مکھی نے اس مکڑے کی بات کو غور سے سنا اور بولی، حضرت یہ دھوکہ کسی احمق کو دیجیے گا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں جو یہ سیڑھی ایک بار چڑھتا ہے واپس نہیں آتا۔ بند نمبر 2۔ یہ بند علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ایک مکڑا اور مکھی سے لیا گیا ہے، جو 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب گل لالہ میں موجود ہے۔ اس بات پر مکڑے نے قدرے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، افسوس ہے کہ تم مجھے دھوکے باز سمجھتی ہو۔ مجھے تو تمہارا خیال آ گیا تھا، نہ جانے کہاں سے اڑتی ہوئی تھکی ماندی آئی ہو، میرے گھر آرام کرو تو کیا برائی ہے۔ اگرچہ میرا گھر باہر سے سادہ اور معمولی نظر آتا ہے، مگر یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر تمہیں خوشی ہوگی۔ دیواروں پر خوش رنگ پردے اور شیشے لگے ہیں، اور مہمانوں کے آرام کے لیے نرم اور آرام دہ بستر ہیں۔ یہ آرام ہر کسی کے لیے نہیں۔ مکھی نے کہا، بے شک ایسا ہی ہوگا، مگر میں پھر بھی جانتی ہوں کہ اگر کوئی بد نصیب ان بستروں پر سو جائے تو پھر قیامت تک اٹھ نہیں سکتا۔ اللہ مجھے ان بستروں سے بچائے، میرے آنے کی امید نہ رکھنا۔ بند نمبر 3 اور اس کی تشریح۔ یہ بند علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ایک مکڑا اور مکھی سے لیا گیا ہے، جو 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب گل لالہ میں موجود ہے۔ مکھی کا جواب سن کر مکڑا حیرت سے سوچتا ہے کہ یہ کمبخت تو بہت سیانی ہے، اب اسے کیسے پھنسایا جائے۔ پھر یہ سوچ کر کہ اب واحد رستہ خوشامد ہی ہے، بولا، بڑی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا رتبہ دیا ہے۔ جو کوئی آپ کو دیکھے آپ سے محبت کرنے لگے۔ آپ کی آنکھوں میں ہیرے کی سی چمک اور سر پر کلگی ہے، آپ کی خوبصورتی، لباس میں نفاست اور اس پر قیامت ہے آپ کو اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی مکڑی کی خوشامدانہ باتیں سن کر پسیجی، بولی، مجھے آپ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، کسی کی دعوت سے منع کر کے دل توڑنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ مکھی اڑ کر جیسے ہی مکڑے کے پاس پہنچی، اس نے اڑ کر اسے دبوچ لیا۔ وہ کئی دن سے بھوکا تھا، وہ فوراً ہی مکھی کو ہڑپ کر گیا۔ بچوں، اس بات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خوشامد کرنے والے ہمیشہ آپ کو دھوکہ اور نقصان ہی دیتے ہیں۔ اب اس نظم کا تھوڑا سا مرکزی خیال بیان کریں کہ اس نظم کا مرکزی خیال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم میں بچوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کسی کی جھوٹی تعریف سن کر خوش ہونے کے بجائے اپنی عقل سے سوچنا چاہیے کہ سامنے والا جو تعریف کر رہا ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی، کیونکہ جھوٹی تعریف صرف اپنا کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اسے خوشامد کہتے ہیں۔ اگر ہم سمجھداری سے خوشامد سے نہ بچ سکیں تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی مشق بھی آپ کو علیحدہ ویڈیو میں مل جائے گی۔